بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے 4 نصاب ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 نقد رقم۔ سونا 7.5 تولے ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ تب ہے جبکہ صرف سونا ہو۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی 52.5 تولے ہو اور اس پر سال گزر جائے تو تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسری چیز ہے مال تجارت، جس سے آدمی بزنس کرتا ہے، دکان ہے، اس میں کچھ رقم ڈال رکھی ہے، مال ڈالا ہوا ہے، اس نے کوئی اور کاروبار کر رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کا نصاب یہ ہے کہ اس مال تجارت کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جب یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ 4 چیزیں کل میں نے عرض کی، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 نقدی، کیش۔ ان 4 میں سے 3 چیزوں کا حکم تو ایک ہی ہے، یعنی چاندی، مال تجارت اور کیش۔ یہ تینوں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہیں، اور سونا اکیلا جو ہے وہ 7.5 تولے چاندی کے 7.5 تولے سونا ہے، تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ سارے نصاب الگ الگ ہیں۔ ایک نصاب اور بھی ہے ان 4 کے علاوہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کا مجموعہ، ان کا مکسچر، کہ کچھ سونا بھی ہو آدمی کے پاس، کچھ چاندی بھی ہو اس کے پاس، کچھ نقد رقم بھی ہو اس کے پاس، کچھ مال تجارت بھی ہو اس کے پاس، یا چاروں اکٹھے نہ ہو، 4 میں سے کوئی سے 3 ہوں یا 4 میں سے کوئی سے 2 ہوں، تو اس صورت میں بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہی نصاب بنتی ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، پہلے سونے کی مثال۔ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں بلکہ 7 تولے سونا ہے، اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، لیکن اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، نقد رقم بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ 7.5 تولے سے کم ہے۔ لیکن اگر اس آدمی کے پاس 7.5 تولے سے ہو یا اس سے اوپر ہو اور سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، اس کے پاس صرف 1 تولے سونا ہے جو 7.5 تولے سے سونے سے کم ہے، ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے، تو اس کے پاس 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ان 4 میں سے 2 اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب ان 4 میں سے 4 یا 3 یا کوئی سے 2 اکٹھے ہو جائیں تو نصاب 5.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی، لہٰذا اس کی قیمت لگا کے دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ پہنچے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں پہنچے گی تو واجب نہیں ہوگی۔ اب اس کے پاس 1 تولے سونا بھی ہے اور اس کے پاس 10,000 روپے بھی ہیں، تو اب ان دونوں کو جمع ہو گیا، تو دونوں کو جمع کر کے دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی قیمت بنتی ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑا مثال سے اور واضح کر دیتا ہوں۔ سونا آج کل تقریباً 90,000 روپے کا تولہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اور چاندی جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 50,000 روپے بن رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ 2 چیزیں جو اس کے پاس جمع ہوئیں، سونا اور نقدی، یہ دونوں مل کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 50,000 سے کم ہیں یا زیادہ؟ اگر 50,000 سے اوپر ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونا ہے اس کے پاس 1 تولہ اور 10,000 روپے اس کے پاس نقد ہیں، تو 1 تولے سونے کی قیمت ہے 90,000 روپے اور 10,000 روپے اس کے پاس نقد تھے، دونوں جمع ہو کے بن گئے 1 لاکھ روپیہ۔ تو 1 لاکھ روپیہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے 50,000 اس سے زیادہ ہے، لہٰذا اگر کسی کے پاس پورا سال 1 لاکھ روپیہ
اور 10,000 روپے بھی ہوئے، 1 تولہ سونا اور 10,000 روپے بھی ہوئے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، حالانکہ اس کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہے، صرف 1 تولہ سونا ہے، لیکن سونا 1 تولہ ہے اور 7 نقدی بھی اس کے پاس موجود ہے، 2 نصاب اس کے پاس اکٹھے ہوئے، تو 2 نصاب کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ بن رہی ہے 50,000 روپے، اور وہ جب 50,000 سے اوپر ہو گیا اس کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی آدمی کے پاس مال تجارت ہے اور سونا ہے تب بھی یہی حکم ہے، کسی آدمی کے پاس سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تب بھی یہی حکم ہے۔ بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس 2 تولے سونا ہے صرف، اور پورا سال اس کے پاس 5-7 ہزار روپے بھی رہتے ہیں، تو بیوہ بھی ہے، غریب بھی ہے، لیکن اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ 2 تولے سونا اس کے پاس جو ہے وہ 90,000 روپے کا اگر 1 تولہ ہوگا تو 2 تولے سونے کی قیمت بن گئی 1,80,000 روپے، اور اس کے پاس 5-7 ہزار روپے بھی اس کے علاوہ رہتے ہیں، 2 نصاب جمع ہو گئے سونا اور نقدی کا، اور 5-7 ہزار روپے پورا سال رہتے ہیں اس کے پاس، ایسا ایک دن بھی اس کے پاس نہیں آتا کہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ رہا ہو، تو تب اس بیوہ عورت پہ غریب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ غریب ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس درجے کا غریب ہونا کہ جس میں زکوٰۃ کی کیٹیگری سے آپ نیچے چلے جائیں، وہ ایک الگ شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں نے بار بار بیچ میں کہا کہ سال گزرنے کی شرط ہے اس میں، تو سال سے مراد چاند کا سال ہوتا ہے، لہذا چاند کے سال کو اعتبار سے ہمیشہ زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ ہر 36 سال کے بعد چاند کا 1 سال بڑھ جاتا ہے، تو پھر اگر انگریزی سال کے حساب سے، انگریزی تاریخ کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو 36 سال کے بعد آپ کا 1 سال مس ہو جائے گا، 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی، اس لیے چاند کے سال کا ہمیشہ حساب کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ شریعت نے ہر بالغ آدمی کی زکوٰۃ کا حکم الگ رکھا ہے، جیسے بالغ آدمی نماز الگ پڑھتا ہے، خامد اپنی نماز خود پڑھتا ہے اور بیوی خود پڑھتی ہے، روزہ خامد اپنا روزہ خود رکھتا ہے اور بیوی خود رکھتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ اور قربانی کا مسئلہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی میں بھی خامد اپنی زکوٰۃ اور قربانی الگ دے گا اور بیوی اپنی زکوٰۃ اور قربانی الگ دے گی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کیش ہے، 20-25 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں، سونا نہیں ہے اس کے پاس، لیکن 20-25 لاکھ روپے اس کے چونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے اوپر ہے، یعنی 50,000 سے زیادہ ہے، وہ سال کے بعد اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اور اس کی بیوی ہے، اس کے پاس 10 تولے سونا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گی، دونوں کا الگ الگ حساب ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت کہاں پڑ رہی ہے، اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ جب ان کی ریشو کم ہو، مثلا ایک عورت ہے، میاں بیوی ہیں، عورت کے بیوی کے پاس 2 تولے سونا ہے، اب 2 تولے سونا ہے اور نقد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا خامن مہینے کا 70-80 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے اور کماتا ہے اور وہ سارا خرچ کر دیتا ہے، اس کے پاس صرف 4-5 ہزار روپے بچ جاتا ہے مہینے کا۔ اب جو 4-5 ہزار روپے اس کے پاس مہینے کا بچتا ہے، وہ جمع ہوتے ہوتے اس کے پاس سال جب پورا ہوا تو اس کے پاس وہ 40 ہزار روپیہ اکٹھا ہو گیا۔ اب 40 ہزار روپیہ چونکہ نصاب سے کم ہے، 50 ہزار سے کم ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہے، لہذا اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ادھر اس کی بیوی کے پاس 2 تولے سونا ہے، تو بیوی کے پاس جو 2 تولے سونا ہے وہ بھی نصاب سے کم ہے 7.5 تولے سے، اور نقدی اس کے پاس ہے کوئی نہیں، چاندی اس کے پاس ہے کوئی نہیں، مال تجارت اس عورت کے پاس ہے کوئی نہیں، تو اس عورت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کیا جائے گا کہ دونوں میاں بیوی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی کنبہ ہے، تو اب یہ کیا جائے کہ 40 ہزار خامد کے، 2 تولے سونا اس کا، دونوں کو اکٹھا کرو، اکٹھا کیا تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 50 ہزار سے زیادہ بنتے ہیں، تو اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں کا نصاب الگ الگ شمار کیا جائے گا، بیوی کا سونا الگ شمار کیا جائے گا، اور خامند کے پیسے یا اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، مال تجارت ہے، تو وہ الگ شمار کیا جائے گا، دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں کی زکوٰۃ کا حساب الگ الگ ہوگا۔
اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دوسرے کی زکوٰۃ کے دینے کے ذمہ دار بھی یہ لوگ نہیں ہیں، لہذا بیوی کے سونے کی زکوٰۃ کا ذمہ دار خاوند نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن چونکہ ہمارے معاشروں میں عام طور سے عورت کے پاس سورس آف انکم کوئی نہیں ہوتا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، عمومی بات کر رہا ہوں، بعض جگہوں پہ ہوتا بھی ہے لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا، وہ خاوند ہی ان کے کفیل ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے خرچ، ان کے لباس، ان کا نان نفقہ، ان کی رہائش سکنا، ساری چیزیں خاوند دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر خاوند ہی ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور کر دینا بھی بہتر ہوتی ہے کہ خاوند کو اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہو تو بیویوں کے سونے کی زکوٰۃ بھی خاوند ہی ادا کر دیں تو بہتر ہے۔ بیویوں نے اس سونے کو کہاں لے جانا ہے؟ کل کو وہ ہمارے ہی بچوں کے کسی استعمال میں لے آتی ہیں، تو اس لیے اگر خاوند ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ نہ کرنا چاہیں اور صاف کہہ دیں بھئی میں تمہاری زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو پھر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ خود دے۔ اب بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی میرے پاس 10 تولے سونا ہے، میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں، میں زکوٰۃ میں کیا دوں؟ 10 تولے سونا ہے، چونکہ 7.5 سے اوپر ہے، زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا آپ سونا توڑوائیں اور یا تو سونا ہی زکوٰۃ میں دیں، 10 تولے کا حساب لگوائیں، کتنا اس میں سے کتنے گرام بنتا ہے، جو جتنے گرام اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ سونا زکوٰۃ میں دے دیں، اور یا سونا توڑوا لیں، بیچ دیں، اور اس کے جو زکوٰۃ کے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے زکوٰۃ میں آپ ادا کر دیں۔ تو یہ عذر نہیں قابل قبول کہ سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، نقد رقم سونا بیچ کے دینی چاہیے۔ اچھا جی، ایک بات اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ روپے کی مالیت کا گھر ہے، تو گھر میں وہ رہتا ہے، یا اس نے گھر میں رہتا نہیں ہے، رینٹ پہ دیا ہوا ہے، یا ویسے ہی رہنے کے لیے بنا رکھا ہے، سال 2 میں 1 دفعہ بھی آ کے رہ لیتا ہے، یا نہیں بھی رہتا لیکن اس نے اس نیت سے بنایا ہوا ہے، اس کو بیچنے کی نیت اس نے نہیں کر رکھی ہے، تو اس صورت میں اس گھر کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، اس کے پاس زرعی زمینیں ہیں، اس کے پاس فلیٹ ہیں، اس کے اپنے پلازے ہیں، اس کے پاس کوئی مارکیٹ دکانیں اس نے لی ہوئی ہیں، اس کی شاپس ہیں، تو یہ ان سب چیزوں میں کسی بھی چیز پر زکوٰۃ